بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کو ہم عادتاً ظاہر سے دیکھتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ حکومتیں دنیا چلاتی ہیں، قانون چلاتا ہے، طاقت چلاتی ہے یا ہجوم۔ مگر اگر ذرا سا پردہ ہٹا کر دیکھا جائے تو ایک سوال ابھرتا ہے، اگر سب کچھ شور سے چلتا ہے تو پھر خاموشی کیوں باقی ہے؟ اگر دنیا صرف طاقت سے چلتی ہے تو ظلم ہی قانون ہوتا، اگر صرف عقل سے چلتی تو دل مر چکا ہوتا۔ مگر ایسا نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی اور نظام کام کر رہا ہے، ایک ایسا نظام جو نہ دکھائی دیتا ہے، نہ اعلان کرتا ہے، نہ اپنے وجود کا دعویٰ کرتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خود منظر میں نہیں ہوتے مگر منظر کو بکھرنے بھی نہیں دیتے۔ یہ وہ ہستیاں نہیں جن کے ناموں پر بحث ہو، یہ وہ ذمہ داریاں ہیں جن کے بغیر دنیا ایک لمحہ بھی قائم نہ رہے۔ انہیں مختلف زمانوں میں مختلف نام دیے گئے مگر حقیقت ایک ہی رہی: قطب، ابدال اور قلندر۔ اکثر لوگ ان ناموں کو کہانی سمجھ کر آگے بڑھ جاتے ہیں، کچھ انہیں روحانی رینکنگ بنا لیتے ہیں اور کچھ مزاروں تک محدود کر دیتے ہیں۔ مگر سوال یہ نہیں کہ یہ کون ہے، اصل سوال یہ ہے یہ کیوں ہے۔ اگر قطب نہ ہو تو توازن کیوں نہ بگڑے، اگر ابدال نہ ہو تو خلا کیوں نہ پیدا ہو، اور اگر قلندر نہ ہو تو سچ ہمیشہ قید میں کیوں نہ رہے؟ یہ وہ سوال ہیں جو کتابوں میں کم، خاموشی میں زیادہ ملتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم اس ویڈیو میں ناموں کی فہرست نہیں دیں گے، نہ تاریخ کے جھگڑوں میں پڑیں گے، نہ دعووں کے بوجھ ڈالیں گے، کیونکہ یہ علم اونچی آواز میں نہیں دیا جاتا۔ یہ علم ان لوگوں کے لیے ہے جو محسوس کرتے ہیں کہ دنیا کے پیچھے کوئی اور دنیا بھی ہے۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ مرکز کہاں ہوتا ہے، ذمہ داری کیسے منتقل ہوتی ہے اور آزادی کس قیمت پر ملتی ہے، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ آخر تک نہیں، دل کے آخر تک، کیونکہ آخری بات پر جب ہم پہنچیں گے تو شاید نام لینے کی ضرورت باقی نہ رہے۔ جب ہم قطب کا لفظ سنتے ہیں تو لاشعوری طور پر کسی بلند ہستی کا تصور بناتے ہیں، مگر یہ تصور اکثر ہمیں اصل حقیقت سے دور لے جاتا ہے۔ قطب بلندی کا نام نہیں، قطب مرکز کا نام ہے، اور مرکز وہ جگہ نہیں جہاں سب کچھ دکھائی دے، بلکہ وہ جگہ ہے جہاں سب کچھ ٹھہر جائے۔ قطب وہ نہیں جو سب سے زیادہ جانتا ہو یا سب سے زیادہ بولتا ہو، قطب وہ ہے جس کی موجودگی میں چیزیں اپنی حد میں رہتی ہیں، جیسے کائنات میں ہر شے گردش میں ہے مگر بکھرتی نہیں، کیونکہ کہیں نہ کہیں ایک مرکز موجود ہے۔ قطب اسی مرکز کا انسانی ظہور ہے۔ وہ خود حرکت میں نہیں آتا مگر ہر حرکت اسی کے گرد ہوتی ہے۔ اسی لیے قطب کا سب سے بڑا وصف خاموشی ہے۔ اگر وہ بولنے لگے تو مرکز ہلنے لگتا ہے، اگر وہ سامنے آ جائے تو توازن ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ کوئی روحانی بادشاہ نہیں جس کے دربار لگیں، یہ کوئی خطیب نہیں جس کے الفاظ گونجیں۔ قطب اپنا اثر اظہار سے نہیں، وجود سے ڈالتا ہے۔ لوگ اس کی طرف کھنچے چلے آتے ہیں مگر انہیں خبر نہیں ہوتی کہ وہ کیوں کھنچ رہے ہیں، کیونکہ مرکز دعوت نہیں دیتا، کشش پیدا کرتا ہے۔ قطب کا کام دنیا کو بدلنا نہیں، دنیا کو اپنی جگہ پر رکھنا ہے۔ وہ برائی کو ختم نہیں کرتا، وہ اسے حد سے آگے بڑھنے نہیں دیتا۔ وہ نیکی کا اعلان نہیں کرتا، وہ نیکی کو زندہ رکھتا ہے۔ اسی لیے جب قطب موجود ہوتا ہے تو فتنہ شور کے باوجود پھیل نہیں پاتا، اور جب قطب بدلتا ہے تو دنیا کو خبر نہیں ہوتی مگر فضا بدل جاتی ہے۔ یہ تبدیلی انقلاب کی طرح نہیں ہوتی، یہ سانس کی طرح ہوتی ہے، خاموش مگر ضروری۔ یاد رکھیے، قطب کبھی اکیلا نہیں ہوتا مگر مرکز ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے، اور یہ بات ہم ابھی مکمل نہیں کریں گے، کیونکہ مرکز کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ مرکز خالی کیوں نہیں رہتا۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں ابدال کا تصور خود بخود سامنے آتا ہے۔ انسان کی تاریخ ٹوٹنے سے بھری پڑی ہے، قومیں ٹوٹ گئیں، ریاستیں بکھر گئیں، فکر ختم ہو گئی، سلسلے منقطع ہو گئے۔ تو پھر ایک سوال خاموشی سے سر اٹھاتا ہے، اگر سب کچھ چند لوگوں پر کھڑا ہوتا تو یہ نظام کب کا ختم ہو چکا ہوتا۔ مگر ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہاں ذمہ داری ایک شخص پر نہیں رکتی، یہ منتقل ہوتی رہتی ہے۔
اسی منتقلی کو ابدال کہتے ہیں۔ ابدال کوئی مخصوص چہرے نہیں، یہ ایک ایسا انتظام ہے جو خلا کو پیدا ہی نہیں ہونے دیتا۔ جب ایک فرد اپنی ذمہ داری مکمل کرتا ہے تو وہ ہٹ جاتا ہے، کوئی اعلان نہیں، کوئی تعزیت نہیں، کوئی شور نہیں، مگر اس کے ہٹتے ہی ایک اور اسی جگہ آ کھڑا ہوتا ہے۔ یہاں تبدیلی کا مطلب انقلاب نہیں، تسلسل ہے۔ ابدال خود کو بدل دیتے ہیں، اپنا نام، اپنی پہچان، اپنی حالت، تاکہ ذمہ داری جاری رہ سکے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خود کو نمایاں نہیں کرتے، کیونکہ اگر وہ سامنے آ جائیں تو اصل کام رک جاتا ہے۔ ابدال کا مقصد تاریخ بنانا نہیں، تاریخ کو بکھرنے سے بچانا ہے۔ اگر کتب مرکز ہے تو ابدال اس مرکز کے گرد گردش کرنے والی خاموش قوتیں ہیں۔ وہ مرکز کو بوجھ نہیں بننے دیتے اور خود وزن اٹھا لیتے ہیں۔ اسی لیے دنیا میں بہت کچھ بدل جاتا ہے مگر نظام قائم رہتا ہے۔ اور یاد رکھیے، ابدال کی سب سے بڑی پہچان یہ نہیں کہ وہ کتنے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے کوئی جگہ خالی محسوس نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ ابدال ہمیشہ موجود ہوتے ہیں مگر کبھی غائب نہیں لگتے۔ اور اب یہاں سے ایک اور سوال جنم لیتا ہے، اگر مرکز بھی ہے، تسلسل بھی ہے، تو پھر آزادی کہاں ہے؟ یہ سوال ہمیں لے جاتا ہے اگلے دروازے تک، جہاں قلندر کھڑا ہے۔ محترم دوستو، جب نظام سمجھ میں آ جائے، مرکز بھی دکھائی دینے لگے اور تسلسل منطق میں بیٹھ جائے تو ایک سوال دل میں چبھنے لگتا ہے، کیا حقیقت صرف ترتیب کا نام ہے؟ اگر سب کچھ مرکز، ذمہ داری اور نظام میں بندھا ہے تو پھر آزادی کہاں ہے؟ یہی وہ سوال ہے جہاں سے قلندر کا دروازہ کھلتا ہے۔ قلندر نہ نظام کو توڑتا ہے نہ اس کا انکار کرتا ہے، قلندر بس اس سے آزاد ہو جاتا ہے۔ یہ آزادی بغاوت نہیں، یہ بے نیازی ہے۔ قلندر کے پاس نہ تخت ہوتا ہے، نہ منبر، نہ دربار، کیونکہ جس نے حقیقت پا لی ہو وہ مظاہر کا محتاج نہیں رہتا۔ قلندر قانون کا دشمن نہیں، وہ قانون کا اسیر بھی نہیں۔ وہ جانتا ہے کہ قاعدے ان کے لیے ہوتے ہیں جو ابھی راستے میں ہیں۔ جو منزل تک پہنچ جائے وہ لکیر پر نہیں چلتا مگر دائرے سے بھی باہر نہیں جاتا۔ اسی لیے قلندر کی زندگی ظاہری آنکھ کو بے ترتیب لگتی ہے مگر باطن میں وہ سب سے زیادہ منظم ہوتا ہے۔ قلندر اپنی آزادی کسی کو دکھاتا نہیں، کیونکہ آزادی تماشا نہیں ہوتی۔ وہ نعرہ نہیں لگاتا، وہ دلیل نہیں دیتا، وہ خود کو مثال نہیں بناتا، وہ بس اپنے حال میں حقیقت کو زندہ رکھتا ہے۔ اگر کتب مرکز ہے اور ابدال تسلسل ہیں تو قلندر وہ سانس ہے جو سب کو زندہ رکھتا ہے مگر خود نظر نہیں آتا۔ اسی لیے قلندر اکثر تنہا ہوتا ہے مگر اکیلا نہیں۔ وہ ہجوم میں بھی غریب ہوتا ہے اور غربت میں بھی آزاد، اور یہی آزادی اصل امتحان ہے، کیونکہ ہر کوئی نظام سمجھ سکتا ہے مگر ہر کوئی آزادی نہیں اٹھا سکتا۔ اور اب یہاں آ کر بات مکمل نہیں ہوتی، کیونکہ اگر مرکز، تسلسل اور آزادی تینوں موجود ہیں تو پھر ان تینوں کا اصل سرچشمہ کہاں ہے؟ یہ سوال ہمیں لے جاتا ہے آخری دروازے کی طرف، جس کے پار بات نام سے نہیں حقیقت سے ہوگی۔ دوستو، اب تک ہم نے مرکز کو سمجھا، تسلسل کو پہچانا اور قلندر کی آزادی کو محسوس کیا۔ اب سوال یہ نہیں رہا کہ کتب کیا ہے، ابدال کون ہے اور قلندر کس کو کہتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے، یہ تینوں ایک ساتھ کیوں ہیں؟ اگر یہ تین الگ الگ راستے ہوتے تو کبھی ایک نقطے پر جمع نہ ہوتے۔ اگر یہ مختلف حقیقتیں ہوتی تو ایک ہی سانس میں زندہ نہ رہتی، مگر یہ تینوں ہمیشہ ایک ہی مرکز کے گرد گھومتے ہیں، کیونکہ مرکز بدلے تو سب کچھ بکھر جاتا ہے۔ اور وہ مرکز کوئی نظریہ نہیں، کوئی تصور نہیں، کوئی تاریخی بحث نہیں، وہ مرکز ولایت ہے۔ اور جہاں ولایت مکمل ہو وہاں کسی نام کی کمی نہیں رہتی۔ فقیر جہاں بھی ہے وہ کسی مزار سے نہیں، فقیر جہاں بھی ہے وہ کسی مزار سے، کسی لقب سے، کسی دعوے سے فیض نہیں لیتا۔ فقیر بس ایک نام سے جڑا ہوتا ہے، اور وہ نام ہے امیر المؤمنین، امام المتقین، مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اس لیے نہیں کہ وہ فقیر ہیں، بلکہ اس لیے کہ فقر وہاں سے شروع ہوتا ہے
جہاں مولا علی علیہ السلام کا ذکر خاموشی بن جائے۔ قطب مرکز ہوتا ہے کیونکہ اس کے سینے میں ولایت کا وزن ہوتا ہے۔ ابدال اس لیے بدلتے رہتے ہیں کہ ولایت کبھی منقطع نہ ہو، اور قلندر اس لیے آزاد ہوتا ہے کہ اس نے ولایت کو قید سے نکال لیا ہوتا ہے۔ جہاں کوئی فقیر بیٹھا ہے وہاں مولا علی علیہ السلام کا نام ضرور سانس لیتا ہے، کہیں زبان پر، کہیں دل میں، کہیں خاموشی میں۔ کہا گیا کہ مولا علی علیہ السلام کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، مولا علی علیہ السلام کا ذکر کرنا عبادت ہے، مگر یہ بات صرف آنکھ کی نہیں، نظر کی ہے۔ جس نے مولا علی علیہ السلام کو دیکھا اس نے عدل دیکھا، شجاعت دیکھی، حکمت دیکھی اور خاموش حق دیکھا، اور جس نے مولا علی علیہ السلام کو سمجھ لیا اسے قطب کی تلاش نہیں رہتی، ابدال کی گنتی نہیں رہتی، اور قلندر کا دعویٰ نہیں رہتا، کیونکہ جہاں ولایت کی آنکھ کھل جائے وہاں ہر ذرہ مولا علی علیہ السلام کی گواہی دیتا ہے۔ کائنات میں کوئی شے بے مرکز نہیں، اور وہ مرکز جو سب کو جوڑتا ہے وہ کسی سے نہ جڑ کے بھی سب سے جڑا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام کسی ایک جگہ پر نہیں، ہر جگہ ہیں، ہر فقیر کے فقر میں، ہر خاموشی کے وزن میں، ہر عدل کے توازن میں، اور ہر حق کی جرت میں۔ یہ بات سمجھانے کی نہیں، محسوس کرنے کی ہے، اور جس دن یہ محسوس ہو جائے اس دن نہ سوال باقی رہتا ہے نہ جواب، بس خاموشی رہ جاتی ہے، اور خاموشی خود سب سے بڑی گفتگو ہے۔ ہمارے خالی ہاتھ میں تھما کے کاسہ طلب، جواب کیا دیا گیا، سوال کر دیا گیا۔